بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، کل ایک اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہوئی جس کی ماضی سے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور وہ تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے اندر جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے وہ تو کافی ساری ڈیٹیلز آ چکی ہوئی ہیں، بٹ اس ملاقات کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہندوستان ریسنٹلی پاکستان سے ایک جنگ ہارا ہے، وہاں پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد ایک بار پھر سے۔ چائنا ہمارا تھرو تھک اینڈ تھن دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے ہمارا، وہ اس سارے تناظر میں کہاں پر کھڑا ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹلی ایران اسرائیل وار، جس کے اوپر ایران کی سپورٹ میں، سفارتی سپورٹ میں، اخلاقی سپورٹ میں پاکستان کھل کے کھڑا ہوا ہے، اور کل یہ تنازع بھی، یہ جنگ بھی انڈر ڈسکشن آئی ہے اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اس پہ کیا پاکستان کا ٹیک اوے کیا ہے؟ اس ساری ملاقات میں سے پاکستان نے گین کیا کیا، جہاں پر ایک بار پھر سے مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ریسنٹ وار کے بعد؟ کیا یہ مسئلہ کشمیر ہو جائے، ہندوستان پاکستان کے ریلیشنز ہو جائیں، ہندوستان چائنا کے ریلیشنز ہو جائیں، یا ایران اسرائیل وار ہو جائے، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہو جائے، کیا کیا انڈر ڈسکشن آیا ہے آج کے پہلے سیگمنٹ میں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، سابق سفیر ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل کی ملاقات کو اوورآل کیسے دیکھتے ہیں؟ انپریسیڈنٹڈ قسم کے ملاقات کہا جا رہا ہے اس کو۔ جی، دو چیزیں غیر معمولی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کا پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ ایک تو یہ کہ امریکی صدر کا ایک غیر ملکی فوجی سربراہ سے ملنا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو بعد میں صدر ٹرمپ نے بریفنگ میں یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے، وہ بھی خوشگوار طور پر حیران کن تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات ان کے لیے باعث احساس تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ایران کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو مجموعی ماحول تھا وہ بڑا خوشگوار تھا۔ میٹنگ بہت طویل تھی۔ تو میں امریکہ میں رہا ہوں بہت عرصے تک، اور وہاں ہم نے سفارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ انتہائی غیر معمولی تھا، اور اس میں جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی جملوں میں یہ کہا کہ اس کا مثلا دلی میں کیا اثر ہوگا یا دوسری جگہوں پہ، تو دلی کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے برسا برس سے امریکہ کے اوپر کام کر کے پاکستان کو واشنگٹن میں بدنام کیا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد وہ گھٹاتے رہے، اور وہاں ایک جو ہے ایک ایسا سخت لب و لہجہ اختیار کیا جاتا تھا، وہ بے شک بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو، یعنی ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہو یا ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہو۔ تو یہ ان کے لیے جو گزشتہ ماہ کی جنگ تھی جس میں انہیں شکست ہوئی، اس کے بعد یہ اس سے کوئی کم بڑی شکست نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک محاذ پر سر بہت بڑا یہ بھی جھٹکا ہے ان کے لیے۔ سردار صاحب، چائنا ہمارا تھرو تھک اینڈ تھن پارٹنر ہے، مشکل حالات میں، اچھے حالات میں، چائنا از آلویز بین دیئر۔ چائنا کو اور امریکہ کو اکٹھے لے کے چلنا ٹرکی سی سچویشن ہوگی کسی بھی ملک کے لیے۔ پاکستان ہیز بین ٹرائنگ ٹو مینج آل دیٹ۔ اس ملاقات کے بعد ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات؟ دیکھیے، پاکستان کا بڑا وسیع تجربہ ہے 1960 سے لے کر اب تک۔ وہ پاکستان کی جتنی بھی قیادتیں آئی ہیں، انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی حد تک یہ کوششیں کامیاب رہی ہیں۔ جب میں چین میں سفیر ہوتا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آتی تھی، تو چین کی یہی صلاح ہوتی تھی کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بلکہ وہ امریکہ کو بھی صلاح دیتے تھے جب امریکہ فرض کیجیے ناراض ہو جائے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے ترش لہجہ اختیار کرتا تھا، تو ان کو بھی پس پردہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ تو چین کی جو مجموعی خارجی پالیسی ہے وہ ایک قسم کی جو ہے بہت وسیع النظر ہے اور بہت طویل المیعاد ہے، یعنی وہ آج کل میں نہیں دیکھ رہے، آنے والے کئی اشروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے ہمارے جو تعلقات، روایتی تعلقات ہیں چین میں، اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پڑے گی، اور نہ یہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات سے متصادم ہوں گے۔ اصل میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نہج اختیار کرتے ہیں، مطلب جو جس قسم کا بیانیہ آیا ہے کہ ہم نہ صرف جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ جو پورے کی پوری علاقائی صورتحال جو ایران اسرائیل جنگ کی
کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، اس کو پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے کیسے حل کروا سکتا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی جس کا سب سے بڑا نشانہ اس وقت پاکستان ہے 2021 کے بعد، جی یعنی جو آئیسس کی طرف سے ہو، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ہو، بی ایل اے کی طرف سے، بی ایل ایف کی طرف سے ہو، جس میں ہر قسم کی مطلب ان میں بیشتر جو دہشت گردی کے حملے ان کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ تو ہمارے دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ پھر جو ہے اس میں جو روشن ترین پہلو ہے کہ ہم تجارت پہ بات کریں گے، اقتصادی تعلقات کو بہتر بنائیں گے، اس کے بعد کرپٹو کرنسی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جو ہیں بالخصوص جو جنریٹو اے آئی، اس میں ہمارا تعاون پڑے گا۔ توانائی، امریکہ کی بڑی دلچسپی ہے کہ جو متبادل توانائی ہے، آلٹرنیٹ انرجی ہے، اس میں اس نے پہلے بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے جی اور اب وہ سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجموعی ایجنڈا طے ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان، جی یہ بہت نتیجہ خیز ہوگا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میں بھی گزشتہ اگست وہ لوٹا ہوں امریکہ سے، جی اور میں جب وہاں سفیر تھا تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارے تعلقات کے اقتصادی مسائل بھی مضبوط ہوں، جی اور پھر دوسری کوشش یہ تھی کہ ہمارے فوجی تعلقات جو ہیں وہ تو کچھ عرصے سے کمزور چلے آ رہے تھے، تو جو عسکری تعلقات ہیں، جو افواج پاکستان اور پینٹاگون کے درمیان تعلقات ہیں یا ان کے درمیان جو مکالمہ ہے، اسے ایک بلند ترین سطح پہ لے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی آثار روشن ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ایک قسم کا پریفیس جو ہے ابتدائیہ ہمیں جنرل کوریلا کے بیانات سے بھی پتہ چلا تھا جب انہوں نے کانگریس کے سامنے ایک جی جی ٹیسٹیمنی دی تھی۔ جی جی بالکل سردار صاحب، اگلا سوال مجھے کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے، I'm sure کہ اس کا جواب بھی تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ جب ایک سپر پاور کا سربراہ ایک ملک کی فوج کے سربراہ سے ملتا ہے، اور اس ملک کی فوج کے سربراہ سے ملتا ہے جہاں پر ڈیموکریسی چلے کمزور صحیح لیکن جمہوریت ہے، تو دنیا کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیغام یہ جاتا ہے کہ اس ملک کا لیڈر یہ ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں سیاسی یکجہتی کو فروغ دیا جائے، اور اس کے بعد بڑے چیلنجز کے باوجود یہاں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، جی اور جو انتخابات ہوتے ہیں یا جمہوریت کی جو شکل ہے اس کے بارے میں تمام جمہوری ممالک میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور ابھی تک جو ہے امریکہ سمیت کوئی ایسا ملک نہیں جسے یہ کہا جا سکے کہ یہاں ایک ماڈل ڈیموکریسی ہے۔ اور پاکستان جو ہے اپنے ارتقاء سے گزر رہا ہے، اس میں جو ہے کچھ گاہے بگاہے اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں، تو انہیں حل کرنے کی بنیادی ذمہ داری ہماری ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اس کی بہت سے ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن میں جمہوریت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو بیشتر خلیجی ریاستیں ہیں جی یا مصر کا نام لے لیجئے، تو وہاں ان کے ساتھ ان کی حکومتیں جمہوری حکومت جس طریقے سے مغربی صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے اس قسم کی حکومتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس وقت یا بین الاقوامی سفارتکاری ہے، جی اس کا جو محور ہے وہ ملکوں کے مفادات ہیں جی اور جمہوری اقدار کا پرچار ہوتا ہے۔ لیکن مثلا یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی اور سب سے کامیاب جمہوریت ہے، لیکن اس نے جو شفاقانہ پالیسیز اختیار کی ہیں غزہ میں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے، شدید حملہ کر دیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے ایک معروضی انداز دیکھیں، یعنی ایسپریشنل اور آئیڈیلسٹک فریم ورک میں نہ دیکھا جائے۔ فیئر انف سر، ایران اینڈ اسرائیل کانفلکٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایون ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ یسٹرڈے کہ ایران والے ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے ہماری عاصم منیر صاحب سے۔ سر اس پہ پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ سنس اس ملاقات میں بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو واٹ ڈو یو تھنک کوئی ڈیمانڈس تھیں پاکستان سے؟ ہاؤ ڈو یو پرسیو دیٹ، ہاؤ ڈو یو ڈی کوڈ دیٹ؟ دیکھیے جی، جو اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے اس کا ریڈ آؤٹ صرف جو ہے مخصوص حلقوں تک رہتا ہے، محدود رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہاں یہ بات ضرور ہوئی ہے جس کی ایک شہادت ہے جو خود صدر ٹرمپ نے دی ہے کہ یہ موضوع زیر بحث آیا، اور میرا گمان ہے اور یقین ہے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر نے
یہ نقطہ ضرور اٹھایا ہوگا اور صلاح دی ہوگی کہ یہ معروضی صورتحال ہے، کیونکہ وہ کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے انہوں نے ایران کا دورہ کیا جی تھا، مطلب جنرل عاصم نے دورہ کیا تھا، جی اس کے بارے میں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہوں گے۔ اور چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم نے اس کے سلسلے میں ایک پبلک پوزیشن بھی لی ہے، ایک جو ہے اصولی موقف بھی لیا ہے، اسرائیل کے حملے کی مذمت بھی کی ہے، تو ہماری جو پوزیشن تھی اس پورے معاملے میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، جی یعنی صدر ٹرمپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ لہٰذا میرا یہ گمان ہے اور یقین ہے کہ انہوں نے یہ اس جنگ کو بند کرنے کی صلاح دی ہوگی اور یہ کہا ہوگا کہ یہ جنگ نہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نقصان، خاص طور سے جو ان کے خلیجی ریاستیں جو ان کے حلیف ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور اس لیے جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے۔ پاکستان نے ہر جنگ کے دوران، مثال کے طور جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی یا اس کے بعد کوئی بھی علاقے میں کوئی اور جنگ ہوئی ہو، جی تو اس وقت پاکستان نے ہمیشہ ایک سفارت کاری کی کوشش کی ہے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مئی میں جنگ ہو رہی تھی جی تو ایران متحرک ہوا جی اور اس نے جا کے دلی میں بھی یہی وکالت کی اور اسلام آباد میں بھی کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، جی کیونکہ بالکل اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو اس سے پورے کے پورے خطے کو نقصان ہوگا، لہٰذا ہمارے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ یہ نقطہ ہم وہاں اٹھائیں۔ سر فائنلی تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ڈسکشن کو۔ پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں ڈیٹیلڈ بات ہوئی ہے کہ ٹریڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب کا شکریہ کہ ہی از دا پرسن جنہوں نے جنگ رکوائی یا جنگ کو فردر ایسکلیٹ نہیں کیا۔ سر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بون آف کنٹینشن ہے ہندوستان اور پاکستان کا وہ تو کشمیر ہے، تو I'm sure پھر کشمیر پہ بھی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ دیکھیے اس میں ہماری ایک اخلاقی برتری ہے، اس وجہ سے کہ جو ہی یہ جنگ بندی ختم ہوئی ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہ جنگ بندی کروائی۔ جی ہندوستان نے ماننے سے انکار کر دیا جی اور دروگوئی کا سہارا لیا کہ وہ مطلب انہیں پتا تھا کہ امریکہ نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہاں اب دوسرا مسئلہ جو ہے آپ نے یہ کہا، تو اس طریقے سے یعنی یہ اس کی ایٹماسفیئرکس جو ہیں مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے۔ مسئلہ کشمیر کلیدی مسئلہ ہے جی اور یہ ہماری طرف نے وہاں اٹھایا ہوگا، ہماری جو جنرل عاصم منیر نے اٹھایا ہے اور اس کے کچھ شہادتیں ملتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروانے میں مدد کریں گے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ انفنشڈ بزنس ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو ادھورا ہے، یہ مکمل کرنا ہے۔ سردار صاحب تھینک یو سو ویری مچ ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین سردار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی ڈیٹیلڈ گفتگو سنی اور بہت کمال کی گرپ ہے سردار صاحب کی when it comes to پاک یو ایس ریلیشن سنس وہ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور جتنے پوائنٹس ابھی تک بظاہر رپورٹ ہوئے ہیں کچھ سورسز سے، کچھ حکومتی سورسز سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے کل کے جو رپورٹس کچھ ہائی لائٹ ہوئے ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں، ہم نے ان پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ اوورآل اگر میں آپ کو ایک تجزیہ دوں کل کی عاصم منیر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا، تو اوورآل تجزیہ یہی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی ملاقات جس کی ماضی سے نظیر نہیں ملتی، سو آبویسلی۔ اور پھر وہ سردار صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ خوشگوار حیرت، کہ جتنے خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی، اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی مجھے مل کر مجھے قابل عزت تھا عاصم منیر صاحب سے ملنا۔ سو آبویسلی اس ملاقات کے اندر یہ تمام ٹاپکس جن کو آج تھوڑا سا ہم نے چھیڑا ہے یہ انڈر ڈسکشن بھی آئے ہوں گے، اور آبویسلی اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ بھی آئے گا ان ڈیز ٹو کم۔ اتنی بڑی ملاقات یا اتنی جو اہم بریک تھرو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے رپورٹ نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں جو اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہوں گی وہ ود دا پیسج آف ٹائم ون بائی ون کر کے رپورٹ ہوتی جائیں گی۔ اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین اس سیگمنٹ میں دو تین جو آج کی ہیپننگ سٹوریز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، بٹ بیفور دیٹ آئی تھنک جو ریسنٹ ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، آبویسلی اس کے پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے اوپر بھی بہت سارے اثرات آئیں گے۔ ذرا اس کو بھی تھوڑا سا دوسرا سیگمنٹ تو آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے کافی ساری ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا، بٹ پولیٹیکل امپلیکیشن اس کی کیا ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو، مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کیا جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب نے، ماہر قانون ہیں۔ فیصل بھی پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے نا کل کی ملاقات کے بعد اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تعریفوں کے بعد، جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے تعریفیں کی ہیں،
پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر اثر تو ڈیفینیٹلی آئے گا اس کا. نہیں وہ اثر تو پہلے ہی آ چکا ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نے میسج دیا ہے پاکستان کو, دنیا کو, کہ انڈیا میں مودی سے بات ہوئی ہے سویلین لیڈرشپ سے, اور پاکستان میں انہوں نے طاقت کا منبع فوج کو سمجھا ہے, اور ایک ہوتی ہے آپٹکس کے لیے بھی آپ کے سویلین ساتھ نہیں تھے. اور اب وہاں کا جو ٹیک اویز ہیں اس میٹنگ کے کیا ہیں, یعنی کیا اس میٹنگ میں اگر آپ کی جو ٹریڈ پہ بات ہوئی ہے, کیا بات ہوئی, کس کو وہ تو پوائنٹرز میں آئے ہیں نا کہ ہوئی ان چیزوں پہ بات. ہاں نہیں پوائنٹرز پہ آئے ہیں لیکن ڈیٹیلز نہیں آئی نا جو اس کی, اور وہ ان لائک ٹرمپ ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی آتے ہیں باہر تو بڑا کینڈیڈلی بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ کی ایران اسرائیل کے اوپر جو بات ہے وہ بھی, بٹ ہی واز ویری ٹائٹ لپڈ یسٹرڈے. آئی فیلٹ کہ وہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے 2 گھنٹے کی ملاقات کو جسٹ آئی تھنک 20-40 سیکنڈ میں انہوں نے, اور پھر ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. اب کیونکہ ایران کے ساتھ بھی اور اسرائیل کی وار جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر بڑی بھاری پڑنے والی ہے, اس کی وجہ کہ آئل پرائسز ہائیک ہو رہی ہیں اور اس سے ہم افیکٹ ہوں گے. اب ایک بات تو دیکھیے جو پریکٹیکل, یہ پرنسپل بات نہیں لیکن پریکٹیکل پالیٹک میں بات کر رہا ہوں, کہ جو پریکٹیکل پولیٹیکو سچویشن اس وقت کنڈیشن پاکستان میں ہے, اس میں عاصم منیر جو ہیں انہوں نے کافی گین کیا فیلڈ مارشل صاحب نے, اور دنیا ان کو لیڈر دیکھ رہی ہے. دنیا دیکھیں نا, یہ آپ امریکن پاکستانی ریلیشنز جو ہیں وہ رولر کوسٹر ہوتے رہتے ہیں, بمپی رائڈ تھی. یہ جو معاملات تھے یہ آپ کو راحیل شریف صاحب کے ساتھ نہیں ملے, یا آپ کو باجوہ صاحب کے ساتھ کیانی صاحب کے ٹائم پہ ملاقات ہوئی, بٹ دیٹ واز آف دا ریکارڈ. بٹ آفیشیلی بلا کے لنچ کرنا, پھر اینڈ دین دا وے ہی پریزڈ ہم, تو ان کی پوزیشن بڑی ایلیویٹ ہوئی. انپریسیڈنٹڈ اس طرح کی تعریف تو بش نے مشرف کی نہیں کی تھی, اور یہ اٹس اے فیکٹ. سو اب بات یہ ہے کہ جو ہم جیسے لوگ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ کو پالیٹکس میں جذبات سے کام نہیں لینا ہوتا, آپ کو ریئلسٹکلی حقائق کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے, اور آپ کو کے لیے مشکل ہوگی آپ نہ کریں یہ. اور پاکستان کے باہر کے معاملات اور ہیں, پاکستان کے اندر کے معاملات اور ہیں, چاہے وہ کتنے بھی ورسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے لوگ میرے سے ایگری نہیں کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, بٹ آئی ہیو مائی اون اوپینین. جو واشنگٹن, جس میں واشنگٹن میں جس طرح سے معاملہ کیا گیا اسپیشلی پروٹیسٹ والا, دیٹ واز ان کالڈ فار ان نیسیسری. دیکھیں نا, آپ کی فوج اتنی بڑی جنگ جیتی ہے, آرمی چیف سمبل ہوتے ہیں, ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں فوج کے, وہ وہاں پہ ہندوستان کو ڈیفیٹ کر کے وہاں پہ جا رہے ہیں, آپ وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور میری بات سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو یو ایس, میں نے کہا یہ جو کون تھے واشنگٹن کے بارے, انہوں نے کہا وہ ہمارے بندے نہیں تھے. تو میں نے کہا پھر آپ کو پبلکلی ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے تھا ان سے. میں نے کہا دیکھیں کہ آپ, کیونکہ یہاں پہ تو سب کچھ ہمارے کھاتے میں پڑا نا, تو آپ بیسک ہوتی ہیں, جو بیسک پولیٹیکل نارمز ہوتے ہیں, کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں, کچھ سول ایک نارمز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جو اگر آپ کے بندے نہیں آپ ان سے پھر کنارہ کشی کریں اور اوپنلی کریں. اور اس طرح شہباز گل صاحب پھر کی ان لوکانہ خطاب کر دینا, وہ جو واشنگٹن دیکھیں نا, بدتمیزی تو واشنگٹن میں جو اگلے دن ہوئی ہے. ہاں اچھا, وہ جو اچھا وہاں پہ جو شہباز گل صاحب کی وہ جو بھی کی, میں اس کے فیور میں بھی نہیں ہوں. دیکھیں وہ ہمیں فضول ایکسرسائز ہے, اس کا نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی وصول ہے. غصہ اتر گیا ہوگا کچھ لوگوں کا, بٹ یہ اس کی بیرنگ زیادہ چڑھ گیا ہوگا. نہیں بیرنگ کیا ہے, شاہ صاحب آپ کو کوٹ لکھپت شفٹ کر دیا گیا, بیمار تھے, جو اعجاز صاحب کو شفٹ کر دیا گیا, خان صاحب کے ساتھ پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جو جیل میں دیکھیں نا, کچھ تھوڑا سا آپ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. دوسرا اینگل ہی سوچتے ہیں, آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے کہ جی سوشل میڈیا ویوز آ جائیں گے, سوشل میڈیا ڈیٹیل میں آج اسی سیگمنٹ میں تھوڑے زیادہ بات کریں گے. آپ صاحب ہاؤ ڈو یو سی کل کی ملاقات کے بارے میں صرف ایک ہی لفظ کہا جا سکتا ہے, انپریسیڈنٹڈ. ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی, اور پھر جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے تعریفیں یا اس طرح کی تعریفیں میں دیکھا کرتا تھا, مودی جب کسی انٹرنیشنل لیڈر سے ملتے رہے, کسی اور ملک کے وزیر اعظم سے, تو مائی فرینڈ کیا کرتے تھے. یہ تو کل ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی آل دیز ہیپننگز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رائے صاحب, میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی اور پاکستان اور انڈیا کی ایک لڑائی ہوتی ہے, اور اس لڑائی کے اندر پاکستان انڈیا کو ایک ڈیسیزو جو ہے اس کے خلاف جنگ کرتا ہے, جیتتا ہے,
اور جب ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو امریکن انٹرونشن جو پہلے کہتے تھے کہ آپ خود اپنے فیصلے کریں، اس کے وقت ایک امریکن انٹرونشن بھارتیوں کے کہنے کے اوپر ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے یا جو بھی ان کی ٹیم ہے وہ واشنگٹن کو اپروچ کرتی ہے. واشنگٹن پاکستان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کا آرمی چیف جو ہے ان کی ریکویسٹ کو مان لیتا ہے. اب اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے اور کل میٹنگ کے اندر بھی اس چیز کا آیا ہے کہ ہم نے بلایا اس وقت تھا، اور یہ جو اگر آپ ایران کا کانٹیکسٹ نکال بھی دیں تو ایران کے کانٹیکسٹ کو بھی اگر فرض کیا ہم دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان نے ایک فرم سٹینڈ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسلز میں بھی لے لیا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے منسٹرز جو ہیں اسمبلی کے فلورز پہ بھی بولے ہیں، اس کے بعد ہمارا فارن آفس بھی بول رہا ہے، اور اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو ایرانین پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. تو لہٰذا اس وزٹ کو اس کانٹیکسٹ کے اندر جو ایک دیا جا رہا ہے کہ شاید ایران کا ہے، یہ وزٹ تو تقریباً 4 یا 5 ہفتے پہلے جو تھا وہ پلان ہوا تھا، اور صرف اس لیے پلان ہوا تھا کہ ایک وکٹوریس آپ کا چیف آف آرمی سٹاف ہے. یہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے نا کہ جب سے پاکستان بنا ہے اب تک جو ہے پاکستان کو اس طرح کی ڈیسیزو وکٹری جو ہے وہ نہیں ملی کہ اتنے زبردست طریقے سے ہم جیتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے اس کو فیلڈ مارشل کے طور پہ ایلیویٹ کیا گیا. اور اگر امریکن پریزیڈنٹ بلاتا ہے اور بات کرتا ہے اور ہمارا ساتھ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آتا ہے، تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں نا کہ انڈیا کے اندر اس وقت کیا ہیو اینڈ کرائے ہوا ہے، آگ لگی لے کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں کس حد تک جو ہے آگ لگی ہوئی. اور اگر امریکن پریزیڈنٹ کا بار بار کشمیر کے اوپر کہنا یا آپٹکس کے لیے کہنا یا آرمی چیف کی تعریف کرنا، ایشو تو زندہ ہو گیا نا، ایشو تو انٹرنیشنل بن گیا نا ایک بار پھر سے. سب آپ کی اسٹرینتھ کو یا آپ کا جو ہے آپ کو ایٹامک پاور کے طور پر ریکگنائز کرنا جو ہے وہ بھی تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست بات ہے. حافظ صاحب اس جنگ میں کٹنگ یو، اس جنگ میں سب سے بڑی اچیومنٹ پاکستان کی یہ تھی کہ ہم نے کشمیر ایشو کو پھر سے زندہ کر دیا پوری دنیا کے سامنے. نہیں ہم نے 2 چیزیں کی، ہم نے 2 چیز، ایک تو ہم نے اپنا کشمیر ایشو زندہ کر لیا، اور دوسرا جو پاکستان کی ایک ڈیفینسو اسٹریٹجی تھی اس کو جب اپنے اوفینسو اسٹریٹجی کے اندر بدلا تو آپ کی ساری پولیٹیکل اور آپ کے ملٹری ڈائنامکس چینج ہو. اب آپ دیکھیں نا کہ جو 24 اپریل کو اٹیک کیا جو پہلگام کے اندر ایک ہوا 22 یا 24 کے اندر جو ہے، اس کے بعد 10 مئی تک اور 10 مئی کے بعد جو پاکستان کی سچویشن یا کلاؤڈ ہے آپ اسے اندازہ کریں نا. ایز اے پاکستانی آپ کیا فیل کرتے ہیں 10 مئی کے بعد، ایز اے مسلم جو کنٹریز کیا فیل کرتے ہیں، پاکستان کی آرمی کس طرح فیل کرتی ہے، پالیٹیشنز کس طرح فیل کرتے ہیں، پارلیمنٹیرینز کس طرح فیل کرتے ہیں، اور آپ کے جو باہر والے ممالک ہیں وہ کس طرح آپ کو فیل کرتے ہیں. تو ہمیں اس کانٹیکسٹ کے اندر جانا چاہیے. ہماری سرٹن پوزیشن سرٹن ہے، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں ایز اے آرمی کے طور پہ بھی، ایز اے گورنمنٹ کے طور پہ بھی، ایز اے پولیٹیشین کے طور پہ بھی. ہمارا اسٹینڈ کلیئر غزہ پہ بھی ہے، ایران کے اوپر بھی ہے، انڈیا کے اوپر بھی ہے، اور چائنا کے اوپر بھی ہے. تو اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا ہے، میٹنگ کی ہے، 2 گھنٹے بات ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی آرمی چیف نے کلیئرٹی کے ساتھ کشمیر کے اوپر انڈس واٹر ٹریٹی ہے جس کے اندر آپ کو امریکن مدد چاہیے چونکہ ورلڈ بینک اس کے اندر ہے، یا آپ کو سیکورٹی کاؤنسل کے اندر جانا ہے. تو اور جس طرح انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ نیگیٹو اس وقت رکھا ہوا ہے، مودی سے میٹنگ بھی نہیں کی، ان کی بات بھی نہیں سنی جا رہی، اور ان کے ڈیلیگیشنز کو بھی اتنی اپریسیشن نہیں دی جا رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کی اس میٹنگ نے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک یا ملٹری ایفرٹس تھی ان کو سپلیمنٹ کی ہے اور اسے ویلکم کرنا چاہیے. سر چھوٹا سا جواب دیجیے گا، بالکل مختصر سا جواب دیجیے گا، پھر مجھے فیصلہ آپ کی طرف جانا ہے. ڈو یو تھنک کہ دنیا اب پاکستان کا لیڈر عاصم منیر صاحب کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل یا ملٹری ڈائنامکس جو ہیں وہ دنیا کو پتہ ہے. آپ کا پولیٹیکل ہیڈ جو ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے اور آپ کا ملٹری کا ہیڈ آپ کا پریزیڈنٹ. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دفعہ پرائم منسٹر باہر جاتے ہیں آپ کے آرمی چیف ساتھ ہوتے ہیں. آرمی چیف IMF کو بھی فون کرتا ہے، IMF ورلڈ بینک کو بھی کرتا ہے، اسلامک کنٹریز کو بھی کرتا ہے، رول اوور کے لیے چائنا کو بھی بات کرتا ہے. اور ابھی تو پھر بس ٹھیک ہے نا، پھر یہی پھر آرگومنٹ یہی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے نا. ایسا اس کے اندر ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کی کانفرنس ہوگی، پریزیڈنٹ کی کانفرنس ہوگی، کیبنٹ کی کانفرنس ہوگی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. تو ان کا ایک اپنا رول ہے. اگر امریکن پریزیڈنٹ کسی بھی دنیا کے آرمی چیف کو بلاتا ہے اور اسپیشلی پاکستان کو بلاتا ہے تو آپ دنیا کے آرمی چیفز کو دیکھیں نا کہ ان کا اس وقت کیا ہوا ہوگا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا حافظ صاحب تو کہتے ہیں کہ کیبنٹ کی منظوری سے وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فیصل واڈا صاحب کی آج میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہوں کہ غیر جمہوری طریقے سے ضرور آئے، مطلب الیکٹ ہو کے نہیں آئے،
बट लीडर इज आर्मी चीफ, लीडर इज फील्ड मार्शल। कौन सा प्राइम मिनिस्टर? शहबाज शरीफ साहब, ये कैबिनेट, बाकी जो वज़रा वाली लंबी चौड़ी कैबिनेट है, ये नौकरी कर रहे हैं। देखिए आपका, इनकी कोई अहमियत नहीं। राय साहब, आपके डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं किया, ट्वीट नहीं किया जी किया है जी। आप देखें ना कि आप हर चीज को जो है उसको ठीक है एंगल लेना चाहिए, डिस्कशंस के अंदर आना चाहिए, लेकिन ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫੁੰਮਣ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। मैं तो वो बात आपसे कर रहा हूँ कि नहीं सर, बात यह है कि आप कौन सी मंजूरी, कहाँ की मंजूरी, बात यह है कि आप उनको जिनकी अहमियत नहीं है उनको अहमियत दिए जा रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने बुलाया, उन्होंने काम किया। और एक और मैं आपको बात बताऊं, साकिब साहब, फैसल साहब एक सेकंड, हाफिज साहब एक सेकंड, साहब मैं आपकी साइड लेने लगा हूं। हाफिज साहब मैं आपकी साइड लेने लगा हूं। सर देखें, जंग डिजाइन भी तो नवाज शरीफ साहब ने की थी ना सर, इतना बड़ा क्रेडिट है उनका, जंग डिजाइन भी उन्होंने की थी ना। सो ऑब्वियसली वो हाफिज साहब जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं सर। बात ये नहीं है, बात ये है कि हाफिज साहब जोर जबरदस्ती से दोनों घरों को राजी ना करें, ठीक है? एक घर एक ही राजी रहता है। बात ये है कि उन्होंने बात ये है कि फील्ड मार्शल साहब को क्यों बुलाया गया वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि हमें इसलिए कि उन्होंने जंग में जब मार्क रूबियो की बात हुई, रुकवाई जंग, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये उसकी सेकंड की कि वो आर्मी चीफ ने उनको फोन किया कि वो ये कह रहे हैं। हाँ, जो उनके सेक्रेटरी स्टेट है उन्होंने बात की, उन्होंने आर्मी चीफ से बात की। उससे ज़्यादा ऑफिशियली सेंटकॉम का भी पहले बात हुई होगी और एक तरीक़ेकार होता है। सो वो जो जंग रोकने का क्रेडिट है और न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहे थे, वो क्रेडिट देने के लिए और इनवाइट किया गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत मुतमन्नी हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और उसके लिए भी वो वहाँ पे ये भी बात आ रही थी। मारियाना बाबर जो हमारी बड़ी सीनियर कलीग हैं, उनकी तरफ से भी एक सुबह ट्वीट आया हुआ था कि जो नोबेल प्राइज़ है उसके ऊपर भी ही इज़ आइंग। दैट्स वाई उन्होंने, अब ये स्पेकुलेटिव मैं होना नहीं चाहता। देखिए डेफिनेटली पाकिस्तान की अहमियत प्रेसिडेंट ट्रंप ने उससे पहले भी जो सुबह बात की मीटिंग से पहले, वो भी बड़ी, उसमें उन्होंने कहा गायला पाकिस्तान और ये वो। अच्छा, अब लोग यहाँ पे मैं देखता हूँ कि समझते हैं वो जी वो पहले जी ऑर्डर फ़ोन पे आता था, आप मालिक, और भाई वो पैसे देते हैं आपको, दे रन द वर्ल्ड। आप अजीबो गरीब गुफ्तगू करते हैं। इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम मचा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें ना, तो वो रोला पार डाली जा रहे हैं कि जनाब वो किधर फील्ड मार्शल को बुला लिया, उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया। अब जो किसी का क्रेडिट है वो आप उसे छीन तो नहीं सकते। पीटीआई ऑफिशियली क्रेडिट देती है आसिम साहब को, देना चाहिए, मैं तो देता हूँ। नहीं, पीटीआई का मसला पता क्या जी, जो मैं समझता हूँ, बस सोशल मीडिया से आप डर के फैसले नहीं ले सकते। आप उनके पीछे नहीं लग सकते, दे हैव टू फॉलो यू। और ये चीज़ नहीं हो सकती कि एक चीज़ आप जो सही है उसको सही ना कहें। आप जो बात, इसमें हमारी शिकायतें हैं एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है या हुआ है या माजी में जो हुआ है, 9 मई को हमारे खिलाफ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को, जिस तरह से हमारा इलेक्शन छीना गया है, जिस तरह से हमारे कारकुनान को, लीडरों को, उनकी फैमिलीज़ को, पार्लियामेंटेरियंस को, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिलीज़ को, हमें बहुत शिकायतें हैं, लेकिन उनका हल ये नहीं है। यहाँ पर एक ज़मीनी सवाल और, क्या इमरान खान साहब की रिहाई और डिले होगी? इट्स लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 2 साल से तकरीबन हो गए। देखिए जो बगैर सोचे समझे जो यहाँ पे जो कहते हैं ना, द मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, यहाँ पे है प्रॉब्लम। ये हमारे दोस्त मुझ पे करते रहते हैं तनकीद, बट आई टेल यू यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं है। जिसका जो दिल आता है वो करता है। उसकी वजह है कि फैमिली से भी लोग उठ के, अब अगर आप चेयरमैन गौहर को अंडरमाइन करेंगे, एक डिसिप्लिन है ना पार्टी का, उसके मुताबिक चलना चाहिए। आप जो बाहर वाले हैं वो अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं सुनते या ये इनकी बात दूसरे नहीं सुनते, इस तरह से नहीं चलते। देखिए ना, आपको तरीक़ेकार इख्तियार करना पड़ेगा, और ये जिस किसी को पावर देनी है फुल पावर देनी पड़ेगी। और फिर
جن کا جو کام ہے، جو ان کا عدالت میں بہت اچھا کام کرتے ہیں لوگ، ان کو عدالت میں لگائیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ وہ آج کل بھی دیکھا سپریم کورٹ میں، ہی واز ونڈرفل. نہیں، اس کی وجہ کہ وہ ہی نوز دس جاب نا، He knows his job, yes. بٹ And that is what his لیکن job. اگر آپ ان کو دوسری پارٹ دیکھیں، دوسروں پہ وہ نہیں ڈیلیور کر سکتے نا، وہ نہیں ہے ان کا اٹس ناٹ ہز ایکسپرٹی. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے اوپر زبردستی لاد دیا ہے، وہ نہیں کر سکتا. عدالت میں ہی از بن ونڈرفل. میں نے خود ٹویٹ کیا، فیصل صدیقی بن ونڈرفل. اور یہ جو 27ویں ترمیم کا کیس سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جو ایشو یہ ہے کہ جو دیکھیں نا، جس کا کام اب عدالت میں آپ نے لگایا تو انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اب یہ جو پولیٹیکل فیصلے ہیں یا پولیٹیکل چیزیں ہیں، اب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے ادھر بات کی، انہوں نے کہا جی نہیں وہ ہمارے لوگ نہیں تھے، کچھ اور تھے. میں نے کہا پھر آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں سے OIC جو ہے اوورسیز PTI کی جو ہماری وہاں پہ، یا تو وہ اعلان کرے کہ جی بھائی ہمارا عاطف صاحب آئیں، برقی صاحب آئیں، ان کو ڈسون کریں، ان کو بولیں کہ اگر نہیں آپ کے لوگ تو. اور باقی ہے کہ شکایت کرنا یہ وہ کرنا، دیٹس وہ فیئر ہوتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار بھی کچھ اور ہوتے ہیں. دا اونلی تھنگ از کہ ڈسپلن نہیں ہے. جس کا جو دل کرا وہ کرا ہے، جس کی وجہ سے نقصان عمران خان کی ذات کو ہے، فیملی کو. میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ صرف عمران خان کی ذات ہے. آپ صاحب موجودہ کیسز اور پھر یہ جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان کو لے کر انٹرنیشنلی، ڈو یو تھنک عمران خان صاحب نیئر فیوچر کے اندر رہا ہو جائیں گے کہیں پہ؟ پنشمنٹ کے اندر کیا ہے، یا اس کے بعد گورنمنٹ جو جوڈیشری، یہ ان کا کام ہے کہ وہ سیٹ کریں. اور اگر وہ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں، ان کے پارٹی کے لوگ پاکستان کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر یا باہر ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کریں، یا ان کو کہیں کہ آپ سے ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے سارے ہوتے بھی رہے اور آپ ان چیزوں کے اوپر آنکھیں بھی بند کرتے رہیں، اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہیں کہ نہیں جی اس کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوگا. مجھے صرف سمپل یہ بتائیں کہ کیا جو ابھی ہوا ہے، جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا، کیا ایک وکٹوریس جو آرمی چیف ہے جس نے آپ سے 6 گنا بڑے ملک کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور پاکستان کی تینوں فورسز نے کی ہے، اگر یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ دنیا کے کسی ملک کے اندر ایکسیپٹیبل ہے کہ جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں، یا اس کا فائدہ اس چیز کے اندر کیا آئے گا؟ جو بھی پولیٹیکل لیڈر باہر جاتا ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھی ٹریڈیشن نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر پبلک پلیسز کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کو، یا ہمارے جو پولیٹیکل یہ سارے لوگ ہیں، MNAs MPs یا ایز اے لائر یا پروفیشنل جو ہیں، ان کو اس طرح ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور نہ یہ درس دینا چاہیے کہ آپ جا کے جو ہے ان کی رسپیکٹ نہ کریں، یا یہ رسپیکٹ نہیں کرتے آپ تو کم از کم چپ تو ہو جائیں. یہ کیا بات ہے کدھر جائیں جوتا دکھا دیں، کسی جگہ جائیں تھپڑ مار دیں، کسی جگہ جا کے مارے نعرے بات، یہ آپ کو کسی تہذیب کے دائرے کے اندر نظر آتا ہے؟ ان چیزوں سے بڑے لیڈرز کو اپنے آپ کو ڈسٹنس. حافظ صاحب مجھے تو کسی تہذیب میں وہ فوٹوز پکوانا بھی نظر نہیں آیا کہیں، اور جہاز سے فوٹوز پکوانا بھی مجھے تو نظر نہیں آیا، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے. میں آپ کے ساتھ متفق، سارا ہی غلط تھا نا. ہاں جی میں متفق ہوں سر آپ سے. تو آپ دوسرے کو سر میں متفق ہوں آپ سے، میں کہہ رہا ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. اللہ دی قسم ہے تواڈے نال متفق نے، اور دسو سر میں کہہ رہا ہوں غلط ہے سر. متعلق ہوا ہے یا نواز شریف کے متعلق ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں. حافظ صاحب میں کہہ رہا ہوں غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے سر میں کہہ رہا ہوں غلط ہے. میں یہ آپ سے متفق ہوں اس چیز پہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کمپیریزن کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کل غلط تھا وہ آج ٹھیک ہے. I'm saying that yes it's wrong. تو سر گالی نہیں مانتے پہ عمران خان صاحب کی رہائی پہ آ جانا سر، کوئی کیسز نزدیک نظر آتے ہیں، کوئی معاملات چھوٹے. دیکھیں یہ فیصل جب بھی آتے ہیں نا، یہ 2 باتیں کرتے ہیں اور وہی چیز کا نچوڑ ہے. فیصل ایک بات کرتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں ہے، دوسری بات کرتے ہیں کہ لیگل اسٹریٹجی نہیں ہے. تو رائے صاحب جب آپ کی پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی نہیں ہے تو پھر آپ کس چیز کا دوش دیتے ہیں؟ اگر لیگل اسٹریٹجی ہوتی تو شاید آج نوبت اس چیز تک نہ پہنچتی، اور اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹھیک ہوتی تو شاید ریزلٹس کچھ اور اس چیز کے اندر آتے. تو جب آپ کے پاس دونوں اسٹریٹجیز نہیں ہیں، ابھی فیصل نے کہا کہ جی سلمان بہت اچھا ہے کورٹس کے اندر، بٹ سلمان کی پولیٹیکل جو ہے وہ اس کا بہتر نہیں ہے. تو دیکھیں جب آپ ایک پالیٹکس کے اندر ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو آپ کی دونوں اسٹریٹجی چلے گی نا. آپ کی پولیٹیکل بھی چلے گی، آپ کی لیگل بھی چلے گی، دونوں میں کوئی نہ کوئی سکسیڈ ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ PTI جو ہے پچھلے 2 سال سے بری طرح جو ہے وہ اس کے اندر فلاپ آئی ہے. نہ لیگل اسٹریٹجی کے اندر وہ سکسیسز آئی ہے کیونکہ کوآرڈینیشن نہیں ہے. جس جگہ جس شخص کو کیس کو پلیڈ کرنا چاہیے یا جانا چاہیے وہ نہیں ہے، اور جس جگہ جو ہے پولیٹیکلی لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کی کولیشن پارٹنرز کے اندر ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، گورنمنٹ انگیجمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس کے اندر مسنگ نظر آئیں گی. اور اینڈ پروڈکٹ یہ ہے کہ یہ سارے بیٹھ کے جو ہے اپنے پرکس انجوائمنٹ سیٹس پہ ہیں،
اور عمران خان جو ہے وہ 2 سال کے قریب اندر ہے اور وہ اندر ہے، یہ باہر ہے، اور اینڈ پروڈکٹ ریزلٹ یہ آپ کے سامنے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اس سیگمنٹ میں بھی انالائز کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. ایونچولی سوال کا جواب یہی نکلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جہاں پر وکٹم ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہت ساری آوازیں ایسی اٹھنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کہ شاید کچھ پارٹی پالیسیز جو ہیں، احتجاجی پالیسیز جو پاکستان کے بارڈر سے باہر ہو رہی ہیں وہ کوارڈینیٹڈ نہیں ہوتی. پاکستان تحریک انصاف کال نہیں بھی دے رہی ہوتی، وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں. آبویسلی لوگ اپنے اپنے رائٹ ہیں، بٹ فیصل چودھری صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جناب جو واشنگٹن ڈی سی میں احتجاج ہوا آرمی چیف کی موجودگی پہ، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جنہوں نے جو امریکہ کے اندر موجود انہوں نے فیصل صاحب کو بتایا. اینی ویز جب تک آئی اسٹل ڈو بلیو دیٹ کہ ہماری ڈیموکریسی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے، بہت ہی کمزور ہو گئی ہے، اور یہ بھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد تو بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے. بٹ we all have to strive for that. We have to work for a better democracy, a stronger democracy. اس کے لیے ہمیں شاید مزید وقت درکار ہے، but we all have to work together. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.